حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لوگ سورج، چاند، ستارے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے والد آزر بت تراشنے اور بیچنے کا کام کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سوچنے لگے کہ یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دن آپ نے چاند کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمایا میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میرا رب تو وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، لیکن قوم نے بات نہ مانی۔ ایک دن آپ نے سب بت توڑ دیے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ آئے تو پوچھا یہ کس نے کیا؟ آپ نے کہا بت سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہوئی، لیکن ضد میں آ کر آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آپ کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ سورہ انبیاء 69۔ یوں آگ پھولوں اور باغ کی طرح ٹھنڈی ہو گئی اور آپ بالکل سلامت نکل آئے۔ آپ نے عراق سے ہجرت کی، فلسطین اور پھر مکہ کی طرف گئے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ جب بیٹے کو بڑے ہوئے تو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب آپ نے چھری چلائی تو اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور ایک دنبا بھیج دیا۔ یہ قربانی اللہ کی رضا اور بندگی کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اسی یادگار میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما اور ہماری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ یہی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں پوری ہوئی۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایمان، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کی وہ داستان۔ ایک انسان کی کہانی جو اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر گیا۔ یہ ہے سچا ایمان۔ جب ایمان سچا ہو تو مشکلیں بھی راستے بن جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا۔ آج کے اس قصے سے سیکھیں، انسان کا اصل امتحان اس کی فرمان برداری اور قربانی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ایسی اور کہانیوں کے لیے ساتھ رہیں۔ کامنٹس میں بتائیں آپ کو اس قصے کا کون سا سبق سب سے زیادہ لگا۔ میں آپ کے پسندیدہ حصے پر اگلے ویڈیو میں تفصیل دوں گا۔